أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے اسباب کا ذکر فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تباہ کیوں ہوئی. فرمایا ان کے دو بڑے سبب تھے. ایک پہلا سبب یہ کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان تھے، یعنی اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کیا تھا اور حضرت ہود علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی تھی. ایک یہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی یہ خود بہت بڑا جرم ہے. شاید کہ اس سے بڑا جرم کوئی اور نہ ہو، مگر دوسرا ان کا گناہ جرم اس سے بڑا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اپنے سرداروں کی فرما برداری کی. اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ مانا، مگر ظالم جابر سرکش قسم کے سرداروں کی حکمرانوں کی باتوں کو انہوں نے تسلیم کیا. بالکل ایسے سمجھیں کہ اللہ کے قانون کو چھوڑا اور بندوں کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کیا. قرآن پاک اللہ کا قانون ہے، جبکہ آئین پاکستان، قانون پاکستان یہ بندوں کا، انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. ہم کتنے پابند ہیں آئین اور قانون کے، کتنی پابندی کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے خلاف قانون کام نہ ہو جائے. خاص طور پہ سرعام تو بالکل بھی نہ ہو. کیوں؟ پتہ ہے اگر خلاف قانون کام کریں گے سزا ملے گی، پکڑے جائیں گے. یا ہمارے دل میں ڈر ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قانونوں کا، اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کسی بھی صورت میں مکمل نہیں ہوتے، کسی بھی صورت میں کافی نہیں ہوتے، کسی بھی صورت میں نہیں کہا جا سکتا یہ جو قانون بنایا ہے اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، اس کا غلط استعمال ہو ہی نہیں سکتا ہے. جبکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کامل، اکمل، اتمم، شافی اور کافی ہیں. اب دیکھیں، بات دیکھنے کی یہ ہے کہ قوم عاد تباہ ہوئی اس بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی آیات کے منکر ہوئے اور حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کیا. ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا مقام، انبیاء میں سے ہیں. ان کے مقام تک انبیاء میں اور کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا انسانوں میں سے، مگر حضرت ہود علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں. حضرت ہود علیہ السلام کا جو مقام تھا اس سے کئی گنا بڑا مقام اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا، کئی گنا. اب ہود علیہ السلام کی
نافرمانی کر کے کوئی کسی اور کی فرما برداری کرے، اللہ پوری قوم کو ملیا میٹ کرتا ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کر کے کسی اور کی فرما برداری کریں گے، اللہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اور یہ بھی کسی کی بھول ہو کہ اللہ ہمیں پکڑے گئے نہیں کہ چونکہ ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں۔ ہم نے کون سی محمد الرسول اللہ کی عزت رکھی ہے، کون سی لاج رکھی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام، مرتبے، عظمت، جاہ و جلال کا ہم نے کون سا پاس رکھا ہے؟ ہم تو محمد کی شریعت کے ساتھ وہ حشر کرتے، تھوڑا سا پریشر گھر سے آ گیا، کہاں گئی شریعت بعد میں دیکھیں گے۔ ہمارا شریعت پر عمل تب ہوتا ہے جب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، کہیں سے کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی تنقید کرنے والا نہ ہو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو، کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو، کوئی سر اٹھانے والا نہ ہو، کوئی تانا دینے والا نہ ہو۔ اگر کسی نے تانا دیا، ہم کہیں گے جی تانا مجھے برداشت نہیں، محمد کی شریعت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے۔ یہ ہمارے تجربے کی بات ہے، کوئی عام چیز تو ہے نہیں، یہ کوئی نئی بات ہے تو آپ کو بتا نہیں رہا ہوں۔ پتہ نہیں کتنی کتنی سنتیں ہم نے صرف اس وجہ سے چھوڑی ہوئی ہیں کہ اگر عمل کریں گے لوگ پتہ نہیں کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ یہ سوال قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ہوگا، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا بھی یہ سوال ہوگا، بتاؤ میرے محبوب کے مقابلے میں تم نے لوگوں کو عزت دی کیوں تھی؟ یہ لوگوں کو عزت دینے، اگر محمد الرسول اللہ کی شریعت کو عزت دینا ہوتی، ان کو مقام دینا ہوتا، ان کی عظمت کو سامنے رکھا ہوا ہوتا، پھر لاکھ کچھ بھی ہو جائے محمد کی شریعت ہم سے نہ چھوٹتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت ہم سے لوگوں کی وجہ سے چھوٹے، شریعت ہم سے تانوں کی وجہ سے چھوٹے، شریعت ہم سے جو کسی پریشر کی وجہ سے چھوٹے، سمجھ جائے کہ اس وقت ہم نے اس کام میں شریعت کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اس کے مقابلے میں لوگوں کو اہمیت دی۔ اب لوگوں کی اہمیت ہے کیا؟ لوگوں کی عزت ہے کیا؟ لوگ ہیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ پوری کائنات قربان کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر۔ ان کا مقابل ہے کون؟ ان کے جیسا بن کون سکتا ہے؟ ان سے زیادہ عزت دار ہو کون سکتا ہے؟ ان سے زیادہ عظمت والا، مقام والا، بلندی والا ہوگا کون؟ جب عقیدہ ہے، نظریہ ہے، یہ ہمیں شروع سے سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، کائنات میں انسانوں میں سب سے زیادہ انسان، عزت دار انسان، عظمت والے انسان، بلندی والے انسان، مقام والے انسان اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہمیں شروع سے سکھایا جاتا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ خیال کر لینا مومنو، تم خیال کر لینا، اگر تمہارے دل میں ماں باپ، اولاد، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، قریبی تعلق دار ہوں، ان سب کی زیادہ عزت ہے محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں، سمجھو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ اگر باپ کی اہمیت زیادہ ہے رسول اللہ سے، ماں کی اہمیت زیادہ ہے رسول اللہ سے، رشتہ داروں کی اہمیت زیادہ ہے رسول اللہ سے، سمجھو کہ مومن نہیں ہے، کام کرے اپنا جا کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جب یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حضرت سے پوچھا، حضرت عمر سے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہا آقا آپ سے اتنی محبت ہے سب کچھ آپ کے نام پہ قربان کر سکتا ہوں۔
سب کچھ آپ کے نام پہ قربان کر سکتا ہوں۔ عمر اپنی جان قربان کر سکتے ہو؟ اتنی محبت ہے کہ اپنی جان بھی میرے کہنے پہ قربان کر سکتے ہو؟ حضرت عمر سوچنے لگ گئے، پھر جواب دیا۔ وہ سچے لوگ تھے، ان کے دلوں میں منافقت ہوتی نہیں تھی۔ جواب دیا کہ یا رسول اللہ اتنی نہیں، جان قربان کرنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر پھر اپنے ایمان کا خیال کر۔ یکدم سے عمر نے کہا آقا اب آپ کے نام پر جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ آقا اب آپ کے نام پر جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا عمر اب تو کامل ایمان والا ہو گیا، اب تو کامل ایمان والا ہو گیا۔ اور قرآن میں بھی اللہ کی یہی تعلیم ہے کہ ہر چیز سے زیادہ محبت تمہیں اپنے نبی سے ہونی چاہیے۔ اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف محبت زبانی دعویٰ نہیں، نظر آنا چاہیے، اور وہ نظر آئے گا احکامات میں، سنتوں میں، طریقوں میں۔ کہ میرے پاس مجھے ایک بات میرا باپ کہہ رہا ہے، میری ماں کہہ رہی ہے، میرے رشتہ دار کہہ رہے ہیں، دوسرا کام مجھے محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، اب میں کس کی بات مانتا ہوں؟ اگر بات میں نے اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب کی مانی ہے، پھر مجھے اپنے ایمان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور اگر بات میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہے، پھر مجھے اپنے ایمان پر، اپنے ایماندار ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ایک طرف میرے والدین تھے، میرے رشتہ دار تھے، میرے خون کے رشتہ دار تھے، قریبی لوگ تھے، دوست تھے، سب تھے، مگر دوسری طرف میرے نبی تھے، میں نے کسی کی بات نہیں مانی، اپنے نبی کی بات مانی ہے۔ اللہ اس میں میرا کمال نہیں، یہ ایمانی قوت آپ کی طرف سے، اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب تک مجھے زمین پر زندہ رکھے مجھے صرف اور صرف اپنے نبی کی بات ماننے والا بنا کر۔ کیونکہ اگر یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ یوں سمجھو اس باپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو رات کے 10 بجے بول دے کہ بیٹا جاؤ میرے لیے شہر سے ذرا دوائی تو لے کر آؤ۔ بیٹا فوراً کہہ دے کہ جی 10 بج گئے، بہانے بنا دے، گاڑی میں پیٹرول بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد بیگم صاحبہ کہہ دے 11-12 بجے کہ میرے لیے شہر سے ذرا برگر تو لے کر آؤ، اور اس کی اب گاڑی سٹارٹ ہوئی اور یہ 12 بجے جا رہا ہے۔ باپ دیکھتا ہے کہ 10 بجے میں نے کہا دوائی لے کر آ، میں نے اپنے کام سے کہا، اس نے بہانے بنائے، نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، میں اس کا باپ تھا، اور پھر 2 گھنٹے بعد، تھوڑی دیر کے بعد بیوی کی بات مان لی، اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس کو کتنا غصہ آتا ہوگا، یہ خود کو کیا محسوس کرتا ہوگا؟ تو اللہ کو بھی کتنا غصہ آتا ہوگا، بندہ میرا کھائے میرا، پیے میرا، سانسیں میری لے، زمین میری پہ چلے، آسمان میرے کے نیچے رہے، پھر ایک کام میں بولوں وہ نہ کرے، اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی سردار، کوئی وڈیرا، کوئی رئیس اس کو کوئی کام کرے فوراً کر لے، کتنا غصہ آتا ہوگا اللہ کو۔ اور اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کیا قوم نوح پر بھی، قوم عاد پر بھی، پوری قوم کو تباہ کر دیا، سمجھا دیا کہ خیال کر لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نافرمان بنے رہو، محمد الرسول اللہ کے نافرمان بنے رہو، اور پھر محمد الرسول اللہ کوئی عام نبی نہیں، کوئی عام انسان نہیں، میرے محبوب ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے حبیب ہیں، ان کی نافرمانی تو پھر اللہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کو نوح علیہ السلام کی نافرمانی برداشت نہیں، ہود علیہ السلام کی نافرمانی برداشت نہیں، صالح علیہ السلام کی نافرمانی برداشت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نافرمانی برداشت نہیں، دیگر انبیاء کی نافرمانی برداشت نہیں، پھر آخری نبی تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیسے اللہ برداشت کر سکتا ہے؟ اور اللہ نے وہ نبی مجھے اور آپ کو دیا، اس نبی کی فرما برداری میرے اور آپ کے ذمہ ہے، اس نبی کے ہر حکم کو ماننا میرے اور آپ کے ذمہ ہے، اس نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ بس اب سوچنا ہم نے یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے سرداروں کے چکر میں، دنیا کے لوگوں کے چکر میں،
دنیا کے رشتوں کے چکر میں اپنے سب سے مضبوط ترین رشتہ دار، اپنے سب سے مضبوط ترین رشتے جناب محمد الرسول اللہ سے اپنا بندھن نہ توڑوا دیں۔ اس رشتے کو مضبوط رکھنا ہے، اور یہ رشتہ مضبوط تب ہوگا جب ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ جب اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں گے اللہ سے ہمارا قرب ہوگا۔ جب اللہ سے ہمارا قرب ہوگا اللہ کی 100% رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ جب اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی پھر نہ تو ہمیں پریشانی تکلیف دے سکتی ہے، نہ خوشی ہمیں عیاش بنا سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جب تک زمین پر زندہ رکھے اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔